رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال قرآن کریم سورۃ القدر میں دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پہ خیر کا لفظ کہا، خیر، علماء نے لکھا خیر صرف بہتر کو نہیں کہتے بلکہ بہت بہترین کو کہتے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہت بہترین ہے۔ راتیں تو بہت ہیں، جمعہ کی رات بھی ہے وہ بھی بہتر ہے، عیدین کی راتیں ہیں وہ بھی بہتر ہیں، لیکن فرمایا لیلۃ القدر یہ ان تمام راتوں سے بہترین ہے۔ صرف راتوں سے بہترین نہیں ہے بلکہ فرمایا زمانوں سے بہتر ہے۔ زمانے میں صبح بھی آتی ہے، زمانے میں شام بھی آتا ہے، زمانے میں اندھیرا بھی ہے، زمانے میں اجالا بھی ہے، زمانے میں دن بھی ہے، دوپہر بھی ہے، شام بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج کا آنا بھی ہے، سورج کا غروب ہونا بھی ہے، چاند کا آنا بھی ہے، چاند کا چھپ جانا بھی ہے، یہ سب کچھ زمانے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات صرف راتوں میں بہتر نہیں بلکہ زمانے میں ہر لمحے سے بہتر ہے۔ یہ رات کو عظمت کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ رات کو عظمت کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے کہ یہ رات مہینوں سے بہتر ہو گئی، زمانے سے بہتر ہو گئی، زمانے کے ہر لمحے سے بہتر ہو گئی، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا قرآن ہم نے ماہ رمضان میں نازل کیا۔ تو ماہ رمضان میں جب قرآن نازل ہوا تو رمضان باقی مہینوں سے اعلیٰ ہو گیا، حالانکہ اس رمضان کی بڑی عظمت ہے۔ ایک نفل پڑھو فرض کے برابر ہے، فرض پڑھو 70 فرائض کے برابر ہے، پھر اس کی افطاری ہے، پھر اس کی سحری ہے، پھر اس کی تہجد ہے، پھر اس کی نمازیں ہیں، برکات ہی برکات ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا رمضان کو جو ہم نے اونچا مقام دیا ہے انزل فیہ القرآن، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ تو رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان اعلیٰ ہو گیا۔ رات میں قرآن نازل ہوا، رات اعلیٰ ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن مکہ میں نازل کیا تو مکہ سارے شہروں سے اعلیٰ ہو گیا۔ پھر فرمایا بلسان عربی مبین، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا تو عربی زبان ساری زبانوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ جنت کی زبان بھی عربی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا بلسان عربی مبین، عربی میں جب ہم نے قرآن کو نازل کیا تو عربی زبان باقی ساری زبانوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ فَمَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو، امتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن تم بہترین ہو، تم خیر امت، خیر کا لفظ فرمایا تو میں تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں قرآن ملا ہے، تمہیں قرآن نازل کیا گیا ہے، تمہیں قرآن جیسی کتاب ملی ہے۔ قرآن جیسی کتاب ملنے کی وجہ سے فرمایا تم ساری امتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ تو رات میں قرآن نازل ہوا، رات اعلیٰ، مہینے میں نازل ہوا قرآن، رمضان اعلیٰ،
شہر میں قرآن اعلیٰ ہوا نازل ہوا تو مکہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ ہو گیا. زبان عربی میں قرآن نازل ہوا تو عربی زبان ساری زبانوں سے اعلیٰ ہو گئی. اس امت میں قرآن نازل ہوا تو یہ امت بھی باقی امتوں سے اعلیٰ ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے قرآن رات کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن رات کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن مہینے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن مکہ کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن عربی کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن صبح و شام کے لیے نازل نہیں ہوا. آسمان و زمین کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن رات میں نازل ہوا, مکہ میں نازل ہوا, عربی زبان میں نازل ہوا. نہ تو رات کے لیے نازل ہوا, نہ مکہ کے لیے نازل ہوا, نہ شہر کے لیے نازل ہوا, نہ انسان اور نہ صبح و شام کے لیے نازل ہوا, نہ رات اور دن کے لیے نازل ہوا. بلکہ قرآن نازل کس کے لیے ہوا؟ اللہ نے فرمایا ہدی للناس, قرآن نازل ہوا لوگوں کے لیے. قرآن کس کے لیے نازل ہوا بھائی؟ لوگوں کے لیے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, قرآن کو نازل کیا تاکہ قرآن لوگوں کو روشنی میں لے آئے, اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے آئے. اور ادھر اللہ نے مکہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس, فرمایا کہ مکہ بھی ہم نے مکہ میں جو بیت اللہ بنایا اسے بھی ہم نے لوگوں کے لیے بنایا, لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا. قرآن نازل کیا ہدی للناس لتخرج الناس ان یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, جو رسول بھیجا وہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھیجا. قرآن بھی لوگوں کے لیے, مکہ بھی لوگوں کے لیے, اور رسول بھی لوگوں کے لیے, اور قرآن کا نزول بھی لوگوں کے لیے. لتخرج الناس, تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لایا جائے. اب سوال یہ ہوتا ہے اس لوگ سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ لوگ سے کون سے لوگ مراد ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا لوگوں کے لیے؟ اب قرآن کریم کی ایک آیت سے بات سمجھیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج اور اس طرح اسلام میں داخل ہوں گے. اس لوگ سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب لوگوں سے کہا جاتا ہے لوگوں ایمان لے کر آؤ, تو لوگ کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی نمونہ ہے, ہمارے سامنے کوئی سیمپل ہے کہ ہم اس جیسا ایمان لے آئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ پوچھتے ہیں کما آمن الناس, ہم کن لوگوں جیسا ایمان لائے؟ تو علماء سے ہم پوچھتے ہیں, مفسرین سے پوچھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں. اگر میں اپنی بات کرتا تو آپ کہتے آپ پر غلبہ حاصل ہے صحابہ کی محبت کا, اس لیے آپ کہتے اس سے مراد صحابہ ہے. ہم عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتے ہیں جو نے تفسیر قرآن سے پڑھی ہے, جو نے پیغمبر سے صحبت اختیار کی ہے, جو نے پیغمبر سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر پڑھی ہے, ان سے جا کر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن میں ہدی للناس پڑھا ہے, ہم نے تو قرآن میں لتخرج الناس پڑھا ہے, ہم نے تو قرآن میں یا ایھا الناس پڑھا ہے, ہم نے تو قرآن میں ورأیت الناس پڑھا ہے, ہم نے تو قرآن میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ پڑھا ہے. تو بتائیے آمن الناس سے مراد کون ہے؟ ورأیت الناس سے مراد کون ہے؟ لتخرج الناس سے مراد کون ہے؟ ہدی للناس سے کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کما آمن الناس سے مراد ابو بکر ہے, کما آمن الناس سے مراد عمر ہے, کما آمن الناس سے مراد عثمان ہے, کما آمن الناس سے مراد علی ہے. یہ دیوبندی نہیں کہہ رہا, یہ بریلوی نہیں کہہ رہا, یہ کوئی اہل حدیث نہیں کہہ رہا, یہ کوئی خطیب نہیں کہہ رہا, یہ کوئی مقرر اور ادیب نہیں کہہ رہا, بلکہ امام صحابہ کا مفسر کہہ رہا ہے جس نے پیغمبر سے تفسیر پڑھی ہے. اس نے کہا ہے کما آمن الناس سے مراد صحابہ, کما آمن الناس سے مراد صحابہ ہے. تو قرآن نازل ہوا رات میں
قرآن نازل ہوا شہر میں، قرآن نازل ہوا رمضان میں، قرآن نازل ہوا رات میں، لیکن قرآن میں صحابہ ہے۔ قرآن میں کیا ہے بھائی؟ صحابہ ہے۔ اب سب کچھ قرآن میں ہے، لیکن قرآن کس کے پاس ہے بھائی؟ صحابہ کے پاس ہے۔ کیا کہنا کس کے پاس ہے بھائی؟ صحابہ کے پاس ہے۔ سب کچھ قرآن کے پاس ہے۔ آپ علم چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، آپ تدبر چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، آپ سبق سیکھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، آپ علم چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، انبیاء کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، آدم کا قصہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، نوح کا جوش تبلیغ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، انبیاء کے اخلاق پڑھنا چاہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں، یوسف کا حسن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، نوح کا جوش تبلیغ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، ایوب کا صبر پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، اتحاد کی رضا پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، حضرت عیسیٰ کا زہر پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، موسیٰ کا جلال پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، محمد کے ختم نبوت پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں۔ سب کچھ قرآن میں ہے، لیکن قرآن صحابہ کے پاس ہے۔ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے ابو بکر کا ذکر آئے گا، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے عمر کا ذکر آئے گا، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے عثمان کا ذکر آئے گا، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے علی کا ذکر آئے گا۔ بابا قرآن کے بغیر صحابہ نہیں ملتے اور صحابہ کے بغیر ایمان نہیں ملتا۔ جیسے قرآن جو ہے وہ صحابہ کے بغیر نہیں ملتا، ایسے صحابہ کے بغیر بھی قرآن نہیں ملتا۔ ہم نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن نے اپنے سینے میں صحابہ کو محفوظ کیا ہے۔ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، بابا صحابہ وہ ہے جنہیں قرآن پڑھتا ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھنا اولئک هم المؤمنون کون ہے، اولئک هم الراشدون کون ہے، والسابقون الاولون کون ہے، من المہاجرین کون ہے، والانصار کون ہے، آمنوا کما آمن الناس کون ہے، وعملوا الصالحات کون ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون ہے، والذین معه کون ہے، اشداء علی الکفار کون ہے، رحماء بینہم کون ہے، تراہم رکعا سجدا کون ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ کون ہے، متقون کون ہے، فائزون کون ہے۔ آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہے گا مسلمون بھی صحابہ ہے، متقین بھی صحابہ ہے، راشدون بھی صحابہ ہے، والسابقون الاولون بھی صحابہ ہے، من المہاجرین بھی صحابہ ہے، والانصار بھی صحابہ ہے، والذین معه بھی صحابہ ہے، اور رضوان اللہ ويبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بھی صحابہ ہے، يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بھی صحابہ ہے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صحابہ ہے، اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون بھی صحابہ ہے، کرام البررہ صحابہ ہے، فی صحف مکرمہ صحابہ ہے۔ ایک دنیا کہہ رہا ہوں صحابہ نے قرآن میں لکھا ہے، ارے صحابہ وہ ہے جن کو قرآن نے لکھا ہے۔ قرآن کس نے لکھا ہے بھائی؟ صحابہ نے لکھا ہے، لیکن آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا قرآن صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے، صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، قرآن کو صحابہ نے لکھا، صحابہ کو قرآن نے لکھا، ہم نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا۔ صحابہ وہ ہے جن کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ہمارے بچے قرآن کو یاد کرتے ہیں، ارے صحابہ وہ ہے جنہیں قرآن یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن رات کے لیے نازل نہیں کیا، اونچے آواز سے کہہ دو، قرآن رات کے لیے نازل نہیں کیا، شہر کے لیے نازل نہیں کیا، مہینے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ کس کے لیے قرآن نازل کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا۔ آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، آج اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، آج اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، آج اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہمیں قیامت کے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا یہ قرآن پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، میری سفارش قبول کر، اسے جنت کا جوڑا پہنا،
مولا میری سفارش قبول کر، اسے جنت کی جوتے پہنا، مولا میری سفارش قبول کر، اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ حدیث پاک میں آتے اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرتے جائیں گے، قرآن جیسے کہتا جائے گا اللہ ویسے کرتے جائیں گے۔ قرآن ان لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرے گا جو قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن نہیں سمجھتے، جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ مولا قرآن کو تو نے نازل کیا، انہوں نے پڑھا نہیں، تلاوت نہیں کی، سمجھا نہیں، آج میں جھگڑا کرتا ہوں مولا اسے جہنم میں ڈال، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تو قرآن کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ آج یہ عزم کریں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں قرآن کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا ایک حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں دے گا، 2 حرف پڑھو گے اللہ 20 نیکیاں دے گا، 30 حرف پڑھو گے، 3 حرف پڑھو گے اللہ 30 نیکیاں دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا لوگوں مثال سے سمجھاتا ہوں الف لام میم، یہ ہے تو 3 حرف، لیکن جب 3 حرف پڑھو گے اللہ 30 نیکیاں دے گا۔ الحمد تو ہے تو 5 حروف، لیکن جب الحمد کہو گے اللہ 50 نیکیاں دے گے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے گا، ایک قرآن ہے جس کے ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ